الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران اسلام، طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں چند باتیں عرض کی جا رہی ہیں. جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما نے نقل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 7 حق ہیں. امرنا بسبع، صحابی فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم فرمایا. ان میں پہلی بات بیمار کی بیمار پرسی، کہ اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کا حال پوچھو، اس کی تیمارداری کرو، اس کی بیمار پرسی کرو. یہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. اس کی بارے میں تفصیل عرض کر چکا ہوں. اور دوسرا حق یہ ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرو، اس کے جنازے کے پیچھے چلنا یہ بھی مسلمان پر جانے والے مسلمان کا حق ہے. اور تیسری بات فرمائی وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، چھینکنے والے کا جواب دینا، کہ اگر کسی کو چھینک آ جائے تو اس کا جواب دینا. تشمیت، اس کو سین کے ساتھ تسمیت بھی پڑھا جا سکتا ہے. اس کا لفظی معنی تو ہوتا ہے سیدھی راہ پر چلنے کی دعا دینا، اور استعمال اس لفظ کا ہوتا ہے جواب دینے کے بارے میں، کہ اگر کسی کو چھینک آ جائے تو اس چھینکنے والے کو یہ چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے، اور سننے والوں کو چاہیے کہ وہ جواب میں یرحمک کہے. چھینکنے والے نے اگر اپنی چھینکنے پر الحمدللہ کہا ہے تو اس کا جواب دینا یرحمک اللہ کے الفاظ کے ساتھ یہ بھی اس چھینکنے والے کا حق ہے ہمارے ساتھ. ایک زمانہ تھا جب یہ باتیں گھروں کے اندر ماں باپ اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں، اور اب گھر تو گھر
تعلیمی اداروں میں بھی نہیں سکھائی جاتی، سکولوں میں بھی سکھائی نہیں جاتی۔ تو آج کے اس جمعے کے اجتماع میں ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا تعلیمات ارشاد فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جمائی یہ شیطان کی طرف سے ہے اور چھینک یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ انما التثاؤب من الشیطان، جب انسان کو جمائی آتی ہے تو یہ شیطان کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ جمائی یہ سستی کی علامت ہے اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ مومن اور مسلمان کے اندر سستی پیدا ہو تاکہ یہ نماز نہ پڑھے، یہ نیک کام نہ کرے۔ جب انسان میں سستی آتی ہے تو پھر وہ بہت سے خیر کے کاموں سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج کل سردی کا موسم ہے، آدمی کمبل یا رضائی لے کر لحاف لے کر لیٹا ہوا ہو، کمرہ گرم ہو تو شیطان کہتا ہے سویا رہے، یہ گرم بستر چھوڑ کر کیوں تو نماز فجر کے لیے جائے گا، سردی لگ جائے گی۔ یہ سستی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے، اور جب سستی ہوتی ہے تو انسان بہت سے نیک کاموں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سستی شیطان کی طرف سے، یعنی یہ شیطانی اثرات کا نتیجہ ہے۔ یاد رکھیے اہل علم فرماتے ہیں یہ ایک استعارہ ہے، اچھے کام کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے اور برے کام کی نسبت شیطان کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ اچھا کام اللہ کی طرف سے انسان کے لیے ہوتا ہے اور برے کام شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، کیونکہ جمائی سستی کی علامت ہے اور سستی سبب بنتی ہے خیر سے محروم ہونے کا، نیک کاموں سے محروم ہونے کا۔ نماز کا وقت آ گیا، اذان ہو گئی، نماز کھڑی ہونے والی ہے مگر سست ہے، باتیں کر رہا ہے، اور شیطان کہتا ہے باتیں کرتا رہے، کھیل میں مشغول رہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں تاکہ یہ اللہ کا قرب حاصل نہ کر لے۔ تو یہ جو جمائی آتی ہے یہ جمائی بھی شیطان کی طرف سے، یعنی شیطانی اثرات کا نتیجہ ہے، کیونکہ جمائی یہ سستی کی علامت ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں جمائی آئے تو کوشش کرو اپنی جمائی کو روکنے کی، جتنا ہو سکے اپنی جمائی کو روکو، اور اگر آ ہی جائے مجبور ہو جاتا ہے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لو یا کپڑا رکھ لو۔ کیا اللہ نے ہمیں عظیم پیغمبر دیا ہے جو ہر بات سکھاتے ہیں۔ کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو اور کوئی استاد اپنے شاگرد کو اور کوئی پیر اپنے مرید کو وہ باتیں نہیں سکھاتا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اور انسانیت کو سکھائی۔ کیونکہ جب آدمی جمائی لیتا ہے تو فرمایا جب یہ اس کا منہ کھولتا ہے تو شیطان اس کے منہ میں پیشاب کرتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اب یہ علماء فرماتے ہیں حقیقت میں بھی معمول ہو سکتا ہے کہ واقعتاً شیطان منہ میں پیشاب کرتا ہو، اور یہ مجاز بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان پیشاب کرتا ہے یعنی اپنے اثرات اس میں ڈالتا ہے، اپنے وسوسے اس میں ڈالتا ہے۔ تو حضور نے اس کا علاج یہ فرمایا جب جمائی آئے تو اپنے ہاتھ پر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لو، یا کوئی کپڑا اپنے منہ پر رکھ لو، ٹیشو پیپر اپنے منہ پر رکھ لو۔ اور ویسے بھی جب انسان جمائی لیتا ہے تو منہ کی شکل عجیب و غریب ہو جاتی ہے جو دیکھنے والے کو اچھی نہیں لگتی، اور پھر منہ میں سے کچھ لعاب وغیرہ کچھ چیزیں بھی نکلتی ہیں۔ تو اگر کسی مجلس میں آدمی بیٹھا ہو تو یہ تہذیب کے خلاف ہے۔ اس لیے اگر تمہیں جب جمائی آئے تو اللہ کے پیغمبر نے مجھے اور آپ کو سکھایا تمہیں یہ چاہیے کہ اول تو کوشش کرو کہ جمائی آئے نہ، روکو اس کو، اور اگر آئے تو پھر اپنے منہ پر ہاتھ رکھو یا کپڑا رکھو یا کوئی چیز رکھ لو، اور
اپنے منہ کی جو بری حالت بن رہی ہے اس کو چھپاؤ، وہ کسی کو محسوس نہ ہو، اور منہ کے اندر سے کوئی چیزیں باہر نہ نکلیں، تاکہ یہ کہیں آپ کے بارے میں یہ نہ یہ تو غیر مہذب آدمی ہے، یہ تو جاہل آدمی ہے، اور شیطانی اثرات سے بھی روکو۔ آپ دیکھ لیں جب آپ کو جمائی آئے گی، آج کے بعد آج آپ نے بات سنی ہے، توجہ کر لینا، آپ کے اندر اس وقت میں سستی پیدا ہو جائے گی، اور سستی بری چیز ہے۔ مسلمان کو ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں اللہ سے مانگی ہیں ان میں یہ دعا دی، اور اس کو یاد کر لو، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں عاجزی اور کمزوری سے اور سستی سے۔ اے اللہ مجھے عاجزی سے محفوظ رکھنا اور سستی سے محفوظ رکھنا۔ اگر کسی کو یہ عربی کے الفاظ یاد نہ ہو تو کم از کم اس کا ترجمہ یاد کر لے، اپنی زبان میں یہ دعا کر لے کہ اللہ سے یہ دعا بھی مانگا کرو، اے اللہ مجھے عاجزی سے بچانا، مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، مجھے عجز سے بچانا کہ میں عاجز ہو جاؤں، خود اٹھ نہ سکوں، بیٹھ نہ سکوں، چل نہ سکوں، مجھے سہاروں کی ضرورت ہو، کسی آدمی کے سہارے کی، لاٹھی کی ضرورت ہو، اللہ مجھے عاجزی سے بچانا، اور اللہ مجھے سستی سے بچانا۔ یہ حضور علیہ السلام کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل۔ میرے بھائیوں، خاص طور پر عزیز طلباء، وہ الفاظ جو قرآن کریم میں یا حضور علیہ السلام کی احادیث میں آئے ہیں، دعاؤں کی شکل میں یا مختلف مواقع کے اوپر کسی وظیفے کی شکل میں، ان کو دعا کرنے، ان کو یاد کرنے کی عادت ڈالیں۔ ایک دور تھا جب مسلمان عالم نہیں ہوتا تھا مگر اس کو قرآن کریم کے بہت سے الفاظ اور دعائیں یاد ہوتی تھیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جو دعائیں مانگی یا جو الفاظ جن مواقع پر بولنے کی تعلیم دی وہ یاد ہوتے تھے مسلمان مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بڑوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی۔ مگر آج بہت سے طلباء کو مدرسوں میں پڑھنے والوں کو بھی وہ الفاظ یاد نہیں، اور معاشرے اور سوسائٹی کے لوگوں کو بھی یاد نہیں۔ ہاں انگریزی کے الفاظ، حالانکہ انگریزی زبان جانتے نہیں، انگریزی کے الفاظ بہت یاد ہیں، کیونکہ رواج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب ہیلو ہیلو یہ ہر ایک کو یاد ہے، ایک دوسرے سے الوداع ہوتے وقت السلام علیکم کی بجائے بائے بائے۔ ماں باپ بھی اپنے بچے کو گھر سے روانہ ہوتے یا کرتے وقت میں کیا سکھا رہے ہیں؟ بائے بائے، ہاتھ کا اشارہ سکھا دیا۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب بھی گھر میں آؤ یا گھر سے جاؤ، کسی کو کا استقبال کرو یا کسی کو الوداع کرو تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ الفاظ یاد نہیں رہے، اور بہت سے الفاظ ہیں جو ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، وہ انگریزی کے ہیں مگر قرآن و حدیث کے الفاظ ہمیں یاد نہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کے الفاظ میں اور حضور علیہ السلام کے الفاظ میں وہ برکت ہے جو میرے اور آپ کے الفاظ میں ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ الفاظ اللہ کی طرف سے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اس چھینک پر چھینکنے والے کو فوراً کہنا چاہیے الحمدللہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ اور آج سے آپ نے یہ سبق پوری زندگی کے لیے یاد کر لینا ہے۔ جب آپ کو جمائی آئے گی تو کیا کرو گے بتاؤ؟ جمائی کو اول کام یہ کہ روکنے کی کوشش کرو، کم سے کم جمائی آئے۔ نمبر 2، اگر آ ہی جائے تو کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ آپ درسگاہ میں ہیں، آپ مسجد میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، کسی مجلس میں ہیں، کسی محفل میں ہیں، یا آپ تنہا اور اکیلے کیوں نہیں بیٹھے تو آپ اس وقت میں جمائی کے وقت میں کیا کریں گے؟ آپ اول تو روکنے کی کوشش کریں گے، اگر آ ہی جائے دباؤ ہو جمائی کا تو آپ اس وقت میں اپنے ہاتھ کو
یا اپنے کسی کپڑے کو یا ٹیشو پیپر وغیرہ کو اپنے منہ کے آگے رکھو، اور یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ مجھے عاجزی سے اور سستی سے بچا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ جمائی شیطان کی طرف سے، یہ شیطانی اثرات کا نتیجہ ہے، کیونکہ وہ سستی پیدا کرنا چاہتا ہے آدمی میں تاکہ یہ نیک کاموں سے محروم ہو جائے۔ اور فرمائے یہ جو چھینک ہے یہ رحمان کی طرف سے، چھینک اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ رہے ہیں، جمائی سے سستی پیدا ہوتی ہے اور چھینک آتی ہے تو آدمی چست ہو جاتا ہے، ہوشیار ہو جاتا ہے اور ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ ایسے اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس لیے ہے کہ بہت سی بیماریوں کا انسان پر حملہ ہونے والا ہوتا ہے، جب اس کو چھینک آتی ہے تو وہ چھینک اس بیماری کے حملے کو روک دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو بیماری آنے والی ہوتی ہے، آپ کو چھینک آتی ہے، وہ چھینک اس حملے کو روک دیتی ہے، اس بیماری کو ہٹا دیتی ہے، وہ بیماری نہیں آ سکتی۔ اس لیے یہ اللہ کی طرف سے، یہ رحمان کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اس میں آدمی ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، ہوشیاری آ جاتی ہے۔ لیکن جب چھینک آئے تو کیا چھینک کے وقت میں بھی اپنے منہ پر کوئی کپڑا وغیرہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ رکھنا چاہیے، کیونکہ جب آدمی کو چھینک آتی ہے ایک تو بعض اوقات اس کے اندر آواز پیدا ہو جاتی ہے، اور بعض لوگ تو اتنی زور سے چھینکتے ہیں کہ گھر والے پڑوسی ڈر جاتے ہیں، بم پھٹ گیا، مجلس میں آ جائے تو پتہ چلتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو اس لیے جب چھینک آئے تو اس وقت میں بھی اپنے منہ پر رومال رکھ لو، ٹیشو پیپر رکھ لو، تاکہ آواز جتنی کم سے کم ہو سکے وہ کم ہو۔ اور چھینک کے وقت میں بھی انسان کے منہ سے، اس کے ناک سے چیزیں نکلتی ہیں اور وہ بری لگتی ہیں، معیوب ہوتی ہیں، یہ تہذیب کے خلاف ہے۔ بعض اوقات ساتھ پاس سامنے بیٹھنے والے پر جا کے پڑتی ہیں، اس کو برا لگتا ہے، تو اس لیے ایسے موقع پر جب چھینک آئے تو اپنے منہ پر کپڑا رکھ لینا چاہیے۔ اور چھینکنے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ بولو سارے کہو آج اس کو پوری زندگی کا سبق یاد رکھو گے، معمول بناؤ گے، اور جس کو چھینک آئے اور وہ نہ چھینکے الحمدللہ نہ کہے تو اس کو بتاؤ گے الحمدللہ کہو۔ الحمدللہ شکر کا کلمہ ہے، الحمدللہ شکر کا کلمہ ہے۔ چنانچہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ، آپ کو اچھی خبر ملے تو کہتے ہیں الحمدللہ، ابھی آپ نماز پڑھیں گے تو نماز کے بعد کہیں گے الحمدللہ کہ اللہ نے نیک کام کی توفیق عطا فرمائی۔ تو الحمدللہ شکر کا کلمہ ہے، اور یہ چھینک کا آنا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اس بنا پر فرمایا گیا کہ جب تمہیں آئے تو فوراً اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہو الحمدللہ، کیونکہ اس چھینک سے تمہارے اندر ہوشیاری پیدا ہوئی، اس چھینک سے تم ہلکے پھلکے ہو گئے، اس چھینک نے تمہارے اوپر بیماری کے حملے کو روک دیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے، رحمان کی طرف سے ہے، یہ رحمت ہے۔ اس رحمت اور نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہو الحمدللہ۔ سننے والے کو کیا کہنا چاہیے جواب میں؟ یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم کرے، اللہ تعالیٰ تیرے اوپر اپنا فضل فرمائے، یہ اس کو دعا دو یرحمک اللہ۔ وہ الحمدللہ کہے اور تم جواب میں یرحمک اللہ کہو۔ اور یہ مسئلہ بھی میرے عزیزوں یاد رکھو، یہ الحمدللہ کہنا سنت ہے اور جواب میں یرحمک اللہ کہنا واجب ہے۔ کسی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا اور آپ نے یرحمک اللہ نہیں کہا، آپ چپ رہے، تو آپ کو ترک واجب کا، واجب کو چھوڑنے کا گناہ ہو۔ یہ واجب ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو اس کے گناہگار ہوتے ہیں۔ الحمدللہ کہنا سنت ہے، اور جواب دینا یرحمک اللہ کے ساتھ یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ مگر قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی شان رحمت پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت پر اس کو واجب علی الکفایہ قرار دے دیا، واجب علی الکفایہ۔ میں کہا کرتا ہوں جمعے کا
اجتماع اور بیان بھی ایک سبق ہوتا ہے. پورا ہفتہ تم اپنی درسگاہ میں پڑھتے ہو اور عام لوگ تو کاروبار میں رہتے ہیں، جمعے کے دن آیا کرو، دین سیکھا کرو. یہ اصطلاحات بھی اب مسلمانوں کو معلوم نہیں کہ فرض عین کا کیا مطلب ہے اور فرض کفایہ کا کیا مطلب ہے، واجب علی الکفایہ اور سنت علی الکفایہ کا کیا مطلب ہے. اوپر سے گزر جاتے ہیں، دین سیکھا جو نہیں. واجب علی الکفایہ کا مطلب میں ابھی سمجھاتا ہوں، پہلے سمجھ لو فرض عین اور فرض علی الکفایہ کس کو کہتے ہیں. یاد رکھیے، فرض عین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہر آدمی پر فرض ہو، جیسے 5 وقت کی نماز یہ ہر مسلمان بالغ پر فرض ہے، مرد ہو یا عورت ہو اس کے اوپر فرض ہے، یہ فرض عین ہے. میری نماز آپ کے نماز کی جگہ نہیں لے سکتی، آپ کی نماز میری نماز کی جگہ نہیں لے سکتی. آپ نے نماز پڑھی تو آپ کا فرض ادا ہوا، میرا فرض ادا نہیں ہوا. میں نے پڑھی تو میرا فرض ادا ہوا، آپ کا فرض ادا نہیں ہوا. اگر میری نماز آپ کے کام آ جاتی تو یہ فرض کفایہ کہلاتا، آپ کی نماز میرے کام آ جاتی یہ فرض علی الکفایہ کہلاتا. لیکن میری نماز آپ کے کام نہیں آئے گی، آپ کی نماز میرے کام نہیں آئے گی. آپ پر الگ نماز فرض ہے، میرے اوپر الگ نماز فرض ہے. آپ کی فجر میری فجر کی جگہ نہیں لے سکتی، میری فجر آپ کی فجر کی جگہ نہیں لے سکتی. اسی طرح ظہر، عصر، مغرب، عشاء. تو یہ جتنی بھی نمازیں ہیں یہ فرض عین ہے. فرض عین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی پر فرض ہے. رمضان کا روزہ آپ نے رکھا، آپ کا فرض ادا ہوا، میرا فرض ادا نہیں ہوا. میں گناہگار ہوں اگر روزہ نہیں رکھوں گا. یہ فرض عین ہے. زندگی میں ایک مرتبہ حج مالدار اور صاحب حیثیت پر فرض عین ہے. زکوٰۃ مالدار پر ہر سال فرض عین ہے. کسی ایک مالدار کی زکوٰۃ سے دوسرے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو یہ چیزیں فرض عین کہلاتی ہیں. فرض عین کا مطلب کیا ہوا؟ فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر شخص پر فرض ہے، اور کسی ایک کا فرض ادا کر لینا یہ دوسرے کے فرض ادا کرنے کے قائم مقام نہیں ہو سکتا. تو 5 وقت کی نماز فرض عین ہے. رمضان مبارک کے روزے فرض عین ہے. مالدار آدمی پر ہر سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ دینا فرض عین ہے. مالدار پر حج کرنا فرض عین ہے. یعنی کیا مطلب؟ یہ ہر آدمی پر فرض ہے. کسی ایک کا فرض ادا کرنا دوسرے کے لیے کافی نہیں ہوگا. یہ ہے فرض عین کا مطلب. فرض کفایہ کا مطلب سمجھ لو. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بعض لوگ یہ کام کر لیں گے تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا. 2-4 آدمیوں نے بھی کر لیا تو سب کی طرف سے ہو جائے گا. اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو سارے گناہگار ہوں گے. جیسے نماز جنازہ. نماز جنازہ فرض عین نہیں ہے، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. اگر محلے کے علاقے کے چند لوگوں نے میت کی نماز جنازہ پڑھ لی تمام کالونی اور محلے کی طرف سے کافی ہو جائے گا. اور اگر کسی نے بھی نماز جنازہ نہ پڑھی، بغیر نماز جنازہ کے میت کو دفن کر دیا، سارا محلہ گناہگار ہوگا. یہ ہے فرض کفایہ کا مطلب. اگرچہ پڑھنا ہر ایک کو چاہیے تاکہ ثواب اور اجر اور فضیلت حاصل ہو، لیکن اگر سب نے نہیں پڑھا، چند نے پڑھ لیا تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا. اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں. سمجھ میں آیا فرض عین کا مطلب، فرض کفایہ کا مطلب؟ تو 5 وقت کی نماز یہ فرض کفایہ یا فرض عین ہے؟ فجر کے وقت میں استاد جی نے اٹھایا چلو نماز کے لیے، تو ایک طالب علم دوسرے کو کہا یار تو پڑھا، میری جگہ بھی پڑھانا، تو پڑھائے گا کافی ہو جائے. یہ نہیں ہوگی کافی، ہر ایک کو پڑھنی. جنازہ بعد میں پڑھ لیا سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا. سب کو گناہ نہیں ہوگا فرض چھوڑنے کا، مگر ثواب سب کو نہیں ملے گا. ثواب انہیں کو ملے گا جنہوں نے پڑھا. اگر آپ چاہتے ہیں مجھے بھی ثواب اور اجر ملے تو جنازہ چھوڑ کر کمرے کی طرف مت جاؤ، دکان کی طرف مت جاؤ، جنازہ پڑھو تاکہ تمہیں فضیلت حاصل ہو. تو فرض کفایہ کا مطلب میں نے بتایا. اسی طرح یاد رکھیے ایک ہوتی ہے سنت علی الکفایہ. کیا ہوتی ہے؟ ایک ہے سنت مؤکدہ جو ہر ایک پر ہے،
اور ایک ایسی جیسے نماز سے پہلے نماز کے بعد والی سنتیں کچھ مؤکدہ ہیں کچھ غیر مؤکدہ ہیں، یہ ہر ایک پر ہے. یہ نہیں کہ آپ کی سنتیں میرے کام، میری سنتیں آپ کے کام، نہیں، ہر ایک پر الگ الگ سنتیں ہیں، ہر ایک الگ الگ پڑھے. لیکن کچھ سنتیں مؤکدہ ایسی بھی ہیں جو علی الکفایہ ہیں، کچھ پڑھ لیں گے سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا. جیسے رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف، یہ سنت مؤکدہ ہے، حضور نے اس کی تاکید کی ہے اور حضور نے ہمیشہ یہ اعتکاف فرمایا ہے، مگر یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. اگر محلے کے کچھ لوگ، ایک آدمی بھی اگر مسجد میں اعتکاف کر لے گا، تمام محلے والوں کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، اور اگر ایک بھی نہیں کرے گا سب گناہ گار ہیں. یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. ہر محلے کی مسجد میں کم از کم ایک آدمی کو اعتکاف کرنا چاہیے، اور اگر ایک نے بھی اعتکاف نہیں کیا گویا تمام نے وہ سنت چھوڑ دی. ہاں اگر ایک بھی اعتکاف کر لے گا تو وہ تمام کی طرف سے ہو جائے گا، یعنی گناہ نہیں ہوگا سنت چھوڑنے کا. ثواب تو اسی کو ملے گا جس نے اعتکاف کیا ہو، اجر تو اسی کو ملے گا جس نے اعتکاف کیا ہو. تو اب آپ کو سمجھ میں آئی نہیں ان کا مطلب. اسی طرح سمجھو یہ چھینکنے والے کے چھینک کے الحمدللہ کہنے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، یہ بھی سنت علی الکفایہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ واجب علی الکفایہ، یہ واجب ہے جواب دینا، یہ واجب علی الکفایہ ہے کہ اگر کسی نے بھی جواب میں یرحمک اللہ نہیں کہا سارے گناہ گار ہوں گے، اور اگر ایک دو نے بھی کہہ دیا گناہ گار ہونے سے سب بچ جائیں گے. ایک کا جواب دینا سب کے لیے کافی ہو جائے. سبحان اللہ. جواب دینا واجب ہے، الحمدللہ کہنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. اور یہ واجب علی العین ہے یا واجب علی الکفایہ ہے؟ واجب علی الکفایہ ہے. یعنی کچھ لوگ بھی اگر جواب دے دیں گے وہ باقیوں کی طرف سے بھی کافی ہو جائے گا، گناہ نہیں ہوگا، اگرچہ ثواب اسی کو ملے گا جس نے جواب دیا. تو آج آپ نے ایک بات یہ پڑھی، یہ سمجھی کہ جب چھینک آئے تو چھینکنے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ یہ شکر کا کلمہ ہے اور یہ سنت ہے. اور سننے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ کہنا چاہیے. اور یہ جواب دینا واجب ہے، اور یہ واجب علی الکفایہ ہے. یہ کیا ہے؟ واجب علی الکفایہ. اور پھر اس کو کیا کہنا چاہیے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کیونکہ اس نے اس کو دعا دی کہ اللہ تیرے اوپر رحم کرے. یہ جواب میں کہے اللہ تجھے سیدھے راستے پر چلائے، تیرے تمام کام اللہ ٹھیک کر. سبحان اللہ. یہ حق جب ادا ہو رہے ہیں تو کتنی دعائیں ایک دوسرے کو دے رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہے اور الحمدللہ کہا جا رہا ہے، یرحمک اللہ کہہ کر دعا دی جا رہی ہے. پھر یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں سیدھے راہ پر چلائے اور تمہارا حال درست کر دے، تمہارے کام درست کر دے. یہ دعائیں دی جا رہی ہیں. جب اس طرح مسلمان ایک دوسرے کو دعائیں دیں گے تو کتنی دعائیں ہوں گی جو مسلمان دن میں اور رات میں حاصل کر لے گا اور دوسروں کو دے دے گا، دوسروں سے لے گا. کیا پیارا دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اور اپنے قول سے ہر بات کی ہمیں تعلیم دی. سبحان اللہ. ہم نے تو اس دین کی قدر نہیں. آپ جو یرحمک اللہ کہیں گے آپ کے اس جواب کا حقدار کون ہے؟ یہ بات بھی یاد رکھیے، حقدار وہ ہوگا جس نے الحمدللہ کہا ہو. جس کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو آپ کے ذمے اس کو جواب دینا نہیں. آپ کب کہیں گے یرحمک اللہ؟ جب وہ کیا کہے گا؟ الحمدللہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، حضور علیہ السلام نے دعا دی، کہا یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم کرے. دوسرے کو چھینک آئی، حضور علیہ السلام نے اس کو دعا نہیں دی، تو دوسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اس کو دعا دی، مجھے دعا نہیں دی، میرا کیا قصور ہے کہ آپ نے مجھے دعا نہیں دی، اس کو آپ نے دعا دی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تو دعا کا حقدار نہیں بنا، یہ حقدار تھا. اس نے جب چھینک آئی تو الحمدللہ کہا، میں نے جواب میں یرحمک اللہ کہا، تو نے الحمدللہ نہیں کہا، میں نے تجھے جواب میں یرحمک اللہ کہہ کر دعا نہیں کی. تو معلوم ہوا کہ یہ کون حقدار ہے اس جواب کا؟ جو الحمدللہ کہے گا وہی دعا کا حقدار بنے گا، اور جو الحمدللہ نہیں کہے گا
تو آپ ہر چھینکنے والے کو جواب میں الحمدللہ کہیں گے یا اس کے جواب میں کہیں گے جو کیا کہے الحمدللہ الحمدللہ؟ اب ایک آدمی ہوتا ہے اس کو چھینک آتی جا رہی ہے لگاتار، تو کیا آپ یہی کام کرتے رہیں گے؟ جواب دیتے رہے، مطالعہ کر رہے ہو، پڑھ رہے ہو، لکھ رہے ہو، کئی باتیں کر رہے ہو، تو اب کیا کریں آپ؟ سبحان اللہ، حضور علیہ السلام نے اس کی بھی تعلیم دے دی، دین مکمل ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، حضور نے کہا یرحمک اللہ۔ اس کو دوبارہ آئی، اس نے کہا الحمدللہ، حضور نے کہا یرحمک اللہ۔ اس کو تیسری مرتبہ آئی، اس نے کہا الحمدللہ، حضور نے کہا یرحمک اللہ۔ جب چوتھی مرتبہ آئی تو حضور نے فرمایا بھی تجھے تو نزلہ اور زکام لگتا ہے۔ تو پہلی مرتبہ جواب دینا واجب، دوسری مرتبہ سنت، اور تیسری مرتبہ بھی سنت، اور چوتھی مرتبہ کے بعد آپ کی مرضی ہے کہ آپ دیں یا نہ دیں۔ ہر بات حضور نے سکھا دی۔ بعض اوقات انسان کو چھینک آتی ہے نزلے کی وجہ سے، نزلہ اور زکام ہوتا ہے اس لیے چھینک آتی جاتی ہے، اور بعض اوقات کوئی نزلہ اور زکام نہیں ہوتا ویسے آتی ہے، تو نزلہ زکام نہ ہو تو یہ بیماری کی علامت ہے، اور اگر نزلہ زکام نہ ہو اور چھینک آئے یہ انسان کی صحت اور تندرستی کی علامت ہے۔ یہ آپ کا اور میرا دھیان نہیں جاتا کہ اللہ کی کتنی ہے۔ ہمارے ایک عزیز کا آپریشن ہوا، ان کو اپینڈکس کا تکلیف ہو گئی تھی، تو ڈاکٹر نے اس کا آپریشن کیا، اور آپریشن کے بعد اس نے کہا کہ اب یہ آپریشن ٹھیک ہو گیا یا نہیں ہو گیا، اس کا پتہ چلے گا جب آپریشن کے بعد تھوڑی دیر گزرے اور ہوا خارج ہو۔ اگر ہوا خارج ہو گئی تو معلوم ہوگا کہ آپ کی رگوں کا، جسم کا، پیٹ کا نظام ٹھیک ہے۔ اگر ہوا خارج نہ ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ابھی بیماری ہے، علاج ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ ہوا کا نکلنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ میرا اور آپ کا دھیان نہیں جاتا کہ کتنی نعمتیں اللہ، ہر سانس اللہ کی نعمت ہے۔ اور یہ جو شریعت نے کہا چھینک آئے تو الحمدللہ کہو، اور سننے والا جواب میں یرحمک اللہ کہے، پھر یہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے، یہ اس سے تعلیم کیا دی جا رہی ہے؟ اگر مقصد کیا ہے؟ مقصد اور رول یہ ہے کہ تمہارا ہر وقت میں اپنے اللہ سے کنیکشن اور رابطہ رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کسی وقت میں بھی اللہ کو نہ بھولو۔ ابھی آپ سیڑھیاں اتر کر آئے ہیں تو بتاؤ سیڑھیاں اترتے وقت میں کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ اور سیڑھیاں چڑھتے وقت کیا کہنا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ اور کیوں؟ تاکہ ہر سیڑھی اتر رہے ہو، چڑھ رہے ہو، عروج و زوال ہو رہا ہے تو تمہیں اس وقت میں بھی اللہ کی طرف تمہارا دھیان ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تمہارے سامنے پانی کا گلاس آیا، کھانا آیا، تم کھانا کھاتے وقت میں کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی پیتے وقت میں پہلے بسم اللہ پڑھو، اور جب کھانا کھا لو اور پانی پی لو، ایک گھونٹ بھی پانی پیو تو کہو الحمدللہ، ایک دوسرے سے ملو تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تعلیمات کیوں دی ہیں اسلام نے؟ یہ اس لیے دی ہیں تاکہ 24 گھنٹے مسلمان کا کنیکشن اپنے اللہ سے رہے، یہ کسی وقت میں بھی اللہ کو نہ بھولے۔ سونے لگے تو کیا کہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اور سو کر اٹھے تو کیا کہے؟ الحمدللہ تاکہ اللہ سے سونے اور جاگنے میں بھی اللہ سے کنیکشن رہے۔ آپ بیت الخلاء اور لیٹرین میں جائیں پیشاب پاخانے کے لیے تو داخل ہونے سے پہلے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ یہ دعا پڑھیں، اور جب آپ قضائے حاجت کر کے نکلے تو کیا کہیں؟ اللہ وعافانی، اور مختصراً غفرانک بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ کیا مقصد ہے؟ یہ ہر موقع پر یہ دعائیں، یہ وظیفے، یہ کلمات کیوں سکھائے گئے؟ تاکہ تم اپنے اللہ کو اور اپنے خالق اور رب کو کسی وقت بھی نہ بھولو۔ ہر وقت تمہارا اپنے اللہ سے تعلق اور رابطہ رہنا چاہیے۔ وقت زیادہ ہو گیا، خلاصہ یہ نکلا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ایک حق یہ بھی ہے کہ جب اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو سننے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ اور پھر اس کو کہنا چاہیے یہدیکم اللہ۔ اس کے بارے میں نے آپ کو جو باتیں تھی بتا دی، کچھ باتیں انشاءاللہ ان ترجمے وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔